شوال المکرم کے اندر شہدائے احد کا یوم منایا جاتا ہے، اور پھر شہدائے احد میں بالخصوص سید الشہداء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت منایا جاتا ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر جب غزوہ بدر ہوا 17 رمضان المبارک کو، تو اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ کیسے فتح عطا فرمائی کہ مسلمانوں کی تعداد تھی 313 اور مقابلے میں تھے کفار، اور ان کی تعداد تھی 1000 سے زائد۔ ایک طرف 313 ہیں، ایک طرف 1000 سے زائد ہیں۔ 313 مسلمان تھے، 1000 سے زائد کفار تھے۔ مسلمانوں کی تعداد بھی تھوڑی تھی، مسلمانوں کے پاس ظاہری طور پر ساز و سامان بھی تھوڑا تھا، مسلمانوں کے پاس ظاہری طور پر وسائل بھی کم تھے، لیکن ایک ایمان کا جذبہ، ایسا جذبہ تھا جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ اور پھر جب مسلمان مقابلے میں نکلے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اس کے بدلے کائنات کے رب نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اب جب کفار نے یہ چیز دیکھی تو انہیں یہ چیز برداشت نہ ہوئی، اندر اندر سے لگے رہے کہ مسلمانوں سے بدلہ ضرور لیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان تھوڑے ہو کر ہم سے جیت جائیں؟ ایک دفعہ تو وہ جیت گئے ہیں، اب پھر مقابلہ کریں گے، پھر مسلمانوں کے ساتھ میدان میں نکلیں گے اور ہم جیت جائیں گے، اور دنیا کو پتہ چلے گا کہ کفار تعداد کے اندر زیادہ ہیں۔ اب وہ اس کوشش میں لگے رہے کہ ہم کسی نہ کسی دن مقابلہ مسلمانوں سے ضرور کریں گے۔ بالآخر سال گزرا، ماہ رمضان المبارک کے بعد ماہ شوال المکرم میں پھر مسلمان اور کفار ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے، اور جب شہدائے احد کا دن آیا تو اب جب ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے، پھر مسلمانوں کی تعداد ظاہری طور پر کم تھی، کفار کی تعداد زیادہ تھی، لیکن مسلمانوں کے پاس جو جذبہ ایمانی تھا، مسلمان اگرچہ ظاہری طور پر تھوڑے تھے لیکن ان کا جذبہ زیادہ تھا، ان کے پاس ایمان کی قوت تھی۔ اس قوت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ یہ ہے کہ اسلام ہمیشہ تعداد کو نہیں دیکھتا، اسلام ہمیشہ معیار کو دیکھتا ہے۔ تعداد کم بھی ہو، معیار اچھا ہو تو رب ذوالجلال اس معیار کی بنا پر اسلام کے چاہنے والوں کو عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ ازل سے دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اسلام کو ذلت و رسوائی کا سامنا نہیں کرنے دیا، بلکہ ہمیشہ کفر ذلیل ہوا ہے اور اسلام نے ہمیشہ ہی عزت پائی ہے۔ اب اسلام کی عزت اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اسلام کو بھی عزت دی، اسلام کے چاہنے والوں کو بھی عزت دی۔ جہاں پر حق ہوتا ہے، حق اگرچہ تھوڑا بھی ہو لیکن حق ہمیشہ رہتا ہے، باطل تھوڑا عرصہ رہتا ہے، اور ہمیشہ رب ذوالجلال حق کو ہی فتح عطا فرماتا ہے۔ اب شہدائے احد کے اندر دیگر جہاں پر صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان میں سید الشہداء جناب سیدنا امیر حمزہ بھی ہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے کریم محبوب علیہ السلام کے چچا جان ہیں، اور حضور علیہ السلام حضرت امیر حمزہ سے بہت زیادہ پیار فرماتے۔ ایک حضرت امیر حمزہ اور ایک حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضور کے چچا ہیں،
اور حضور ان دونوں کے ساتھ بڑا پیار فرماتے، اور ان سے بھی بڑھ کر حضور اکرم حضرت امیر حمزہ کے ساتھ پیار کرتے۔ اب امیر حمزہ نے اسلام کیسے قبول کیا اور ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب کیا بنا؟ جس طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر تھے، دلیر تھے، اور کفار ان کی دلیری کا اقرار کرتے تھے، اسی طرح رب ذوالجلال نے حضرت امیر حمزہ کو بھی بڑی دلیری کا جذبہ عطا فرمایا تھا۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی طرف واپس آ رہے تھے کہ آپ کی خادمہ نے آپ کو کہا کہ مجھے آج بڑا دکھ ہوا ہے اور میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ نے کہا کس بات کا دکھ ہوا؟ کہا اے امیر حمزہ، آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اور ابو جہل نے ان کو مارا ہے اور ان کو زخمی کیا ہے، اور جب میں نے ان کی یہ حالت دیکھی ہے اے امیر حمزہ، مجھ سے تو یہ بات برداشت نہیں ہو سکی۔ اب حضرت امیر حمزہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، حالت کفر پر تھے۔ جب آپ نے یہ بات سنی کہ میرے بھتیجے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل نے مارا ہے، حضور علیہ السلام زخمی ہوئے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر نشان پڑ گیا ہے، حضرت سیدنا امیر حمزہ آپ واپس گھر کی طرف نہ آئے، وہاں سے چلے گئے، ہاتھ میں آپ نے چھڑی لی اور آپ سیدھے چلے گئے، اور جا کر آپ نے ابو جہل کو زور سے مارا۔ کہا تمہاری کیا جرأت ہے کہ تم میرے بھتیجے کو مار سکے؟ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں۔ اب آپ کے اندر جو روب تھا، دبدبا تھا، اور آپ کو جو اللہ نے دلیری عطا فرمائی تھی، وہ دیکھ کر ابو جہل کانپنے لگا، کہنے لگا یہ بتاؤ تم ان کے ساتھ ہو تم میرے ساتھ ہو؟ تم بھی کافر میں بھی کافر، اور وہ تو محمد دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ آپ نے کہا اب میں تمہارے ساتھ نہیں، اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ یعنی ابھی اسلام قبول نہیں کیا لیکن دعویٰ کر رہے ہیں، کہتے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں حضور کے ساتھ ہوں۔ ابو جہل پریشان ہو گیا، کہنے لگا ایک تو یہ بندہ مسلمان ہو گیا، دوسرا ان کے ساتھ ہو گیا، تیسرا یہ بندہ بڑا دلیر ہے، ہم ایک دلیر شخص سے آج محروم ہو چکے ہیں۔ ابو جہل پہ آپ نے روب دبدبا ڈالا، اس کو مارا، واپس آئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں گیا ہوں جا کر ابو جہل کو بھی مارا ہے اور آپ کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، کیا اب آپ خوش ہو، میرے ساتھ راضی ہو؟ آپ نے کہا چچا جان کیا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ کہا میں نے ابو جہل کو مار کر آیا ہوں اور میں اس کے ساتھ ناراض ہو کر آیا ہوں، تمہیں راضی کرنے آیا ہوں۔ آپ نے کہا چچا جان میں تو ابھی بھی خوش نہیں ہوں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھتیجے میں نے اتنا بڑا قدم تمہارے لیے اٹھایا کہ اس نے آپ کو مارا اور مجھے برداشت نہیں ہوا، اور میں اسی وقت چلا گیا اور اس کو مار کر آیا، اور آپ کو آ کر پوچھتا ہوں آپ خوش ہو، آپ کہتے ہو میں بھی خوش نہیں، تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اپنے بدلے لے کر خوش نہیں ہوتا، میں تب خوش ہوں گا جب میرا چچا کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لے گا۔ اب حضرت سیدنا امیر حمزہ کو میرے اور آپ کے قریب محبوب علیہ السلام نے اس بات کی دعوت دی، کہا چچا جان میں جس کلمے کی بات کرتا ہوں، جو کلمہ میں نے پڑھا ہے اور میرے کہنے پر لوگوں نے پڑھا ہے، جس رب کو میں نے مانا ہے، جس رب کو اور لوگوں نے مانا ہے، اے میرے چچا جان میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ بھی اسی رب کو مانو اور اس رب کا کلمہ پڑھ کر آپ بھی مسلمان ہو جاؤ۔ اب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کلمہ پڑھا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ سبب بنا کہ آپ نے حضور علیہ السلام آپ کی عزت کا تحفظ کیا،
حضور کی عزت پر پہرا دیا، حضور کی جان کا تحفظ کیا، اور اس تحفظ کرنے پر رب ذوالجلال نے آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ پھر اس کے بعد ایک دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں، محفل سجی ہوئی ہے، اور باہر دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ پتہ کیا کون؟ کہا عمر فاروق آئے ہیں۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حیران ہو گئے کہ عمر کا کام کیا ہے، یہ مسلمانوں کا مجمع ہے، اور عمر فاروق نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو آپ دروازے پر کیوں آئے؟ تو امیر حمزہ بڑے جوان بھی تھے اور دلیر بھی تھے، اور آپ فوراً کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عمر اگر غلط ارادے سے آئے ہیں تو میں ان کی گردن کو ان کے جسم سے جدا کر دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، اور حضور نے حضرت امیر حمزہ کو منع کیا، کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، عمر آج آیا نہیں، آج عمر کو بلایا گیا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے۔ جب آپ آئے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں کے اندر قبول فرما لیجیے۔ اب کہتے ہیں کہ اسلام میں بڑے بڑے دلیر شخص موجود ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسے دلیر شخص موجود تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ نے اتنی دلیری اور اتنی بہادری کا جذبہ عطا فرمایا تھا کہ کفار بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے، اور جہاں پر یہ دونوں سامنے آ جاتے تھے کفار ان کو دیکھ کر ہی بھاگ جاتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ پہلے بھی مسلمان اسلام کی بات کرتے تھے، لیکن رک رک کر، چھپ چھپ کر، سر عام نہیں کرتے تھے۔ اب یہ دونوں ہستیاں انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ اب مسلمانوں کی 2 قطاریں بن گئی، ایک قطار میں امیر عمر فاروق کو بنایا اور دوسری قطار کے اندر حضرت امیر حمزہ کو بنا دیا۔ اب دونوں مسلمانوں کی قطاریں میدان عمل میں ہیں، لیکن کفار کی ہمت اور جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آ سکتے۔ اور پھر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کس کس عظمت اور شان کا ذکر کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، میں اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ بتائیں میں اپنے بیٹے کا کیا نام رکھوں؟ میرے نبی نے فرمایا وہ نام رکھو جس نام سے اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا نام ہے کہ جس نام کے ساتھ اللہ کے رسول پیار فرماتے ہیں؟ میرے اور آپ کے کریم محبوب نے فرمایا تم اپنے بیٹے کا نام میرے چچا جناب سیدنا امیر حمزہ کے نام پر رکھو، کیونکہ مجھے امیر حمزہ سے بھی پیار ہے، امیر حمزہ کے نام سے بھی پیار ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام اتنا اپنے چچا جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار فرماتے۔ اب احد کے میدان میں جہاں پر دیگر صحابہ کرام نے مقام شہادت کو نوش فرمایا، وہاں پر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا کہ آپ کی ناک کو بھی کاٹا گیا، آپ کے کانوں کو بھی کاٹا گیا، اور آپ کے پیٹ کو چیرا گیا، کلیجے کو نکالا گیا، پھر کلیجے کو چبایا گیا۔ یعنی اتنی بے دردی کے ساتھ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اب ذرا خود تصور کرو کہ وہ چچا جو اپنے بھتیجے کے لیے جان مارنے والا تھا اور اپنے بھتیجے کی عزت کا دفاع کرنے والا اور ہر مقام پر اپنے بھتیجے کا ساتھ دینے والا، جب حضور علیہ السلام نے یہ کیفیت دیکھی اپنے چچا جان سیدنا امیر حمزہ کی تو حضور سے برداشت نہ ہوا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام رو رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں
اتنا زیادہ حضور کو روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت دیکھا کہ حضور نے جب یہ کیفیت دیکھی تو حضور بہت زیادہ روئے۔ کہتے ہیں پھر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مقام پر صبر کیا۔ حضور علیہ السلام نے کوئی بھی ایسا جملہ نہیں بولا جس سے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی ہوتی ہو، بلکہ اللہ کے رسول نے اس بہت بڑے واقعے کو دیکھنے کے بعد صبر کیا، اور حضور نے سب کو صبر کی تلقین کی، اور حضور نے کہا میں نے یہ جو واقعہ اپنے چچا کی شہادت کا دیکھا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی رضا اس میں ہے، اس لیے میں نے اس پر بھی صبر کو اختیار کیا ہے۔ اب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جب کفن دینے کا وقت آیا، ایک ہی کپڑا تھا، اس ایک کپڑے پر ایسا ہوتا کہ اگر آپ کے سر پر کرتے تو آپ کے پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پر کرتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا کے سر پر کپڑا کر دو اور آپ کے پاؤں پر گھاس ڈال دو، تاکہ کل اگر میرے غلاموں کے اندر کوئی اتنا غریب ہوگا جس کے پاس کفن کا کپڑا بھی پورا موجود نہیں ہوگا، اس کو پتہ چلے گا اللہ کے رسول نے مجھے اس کا حل بھی عطا فرمایا ہے۔ یعنی اتنی عظمت اور شان اور اتنی قربانیاں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ معزز حضرات سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا امیر حمزہ کا تذکرہ، آپ کا ذکر، اس کا جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو بندہ حضرت امیر حمزہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کے رسول اس کے ساتھ راضی ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ کی شہادت کے بعد حضور علیہ السلام ہر سال آپ کے روضہ انور پر جاتے، وہاں پر جا کر دعا مانگتے۔ حضور کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی طریقہ کار تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے شہدائے احد کے مزارات پر جاتے، وہاں پر جا کر دعا کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا۔ اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو شہدائے احد کی قبروں پر جائے اور وہاں پر جب جا کر سلام کرتے ہیں تو وہ ان کے سلام کا بھی انہیں جواب عطا فرماتے ہیں۔ اور علماء کرام، صوفیاء کرام یہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے روضہ انور پر جب حاضری کی اللہ کسی کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور کے در پر حاضر ہوں۔ کہتے ہیں جب حضور کے روضہ انور پر حاضری ہو، اس کے بعد یہ کوشش کرنی چاہیے کہ شہدائے احد کے مزارات پر بھی حاضری دینی چاہیے، اور پھر حضرت امیر حمزہ کے روضے پر حاضری دینی چاہیے۔ کہتے ہیں جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، امیر حمزہ کے روضے پر جائے، وہاں پر جا کر دعا کرے اور امیر حمزہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرے، اے امیر حمزہ آپ حضور کی بارگاہ میں سفارش کریں، حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ میری یہ مراد پوری ہو جائے۔ کہتے ہیں حضرت امیر حمزہ کے روضے پر جانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے یہ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ حضور کی ہر نسبت کا احترام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔